ادائیگی کی کیسی ہے؟ رگ وید، یجروید، اتروید اور ساموید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتابیں نہیں بتائیں گی۔ دنیا کی ہر کتاب خاموش۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟ سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا۔ کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگ وید، یجروید، اتروید، ساموید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحل اعلان کرے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھے بھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی، یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو مجھے منظور ہے۔ ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں۔ منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ شرم کرو، مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا، غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے۔ امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی، امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا، امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی، قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا، صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا، لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ڈھونڈا، 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ انگریزوں کو یقین، لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں، مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، تم انہی میں پڑے رہو۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتی ہے، جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو
اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی پڑھے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا، جو رسول سے وہ لے لو، یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیثیں لینا ہی پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، مسئلہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی۔ اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ آئیے اور سوال کرتے ہیں، ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں۔ آئے کتاب، آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں، ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا، اترا، مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا۔ سب کے سامنے کیا ہے؟ نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا۔ آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے، اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اور ہاں سن لو، اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی، ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں، ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں، اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان کی شب قدر میں 5 داغ راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ بتاؤ اتنے خلاصے کے ساتھ، اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کے جواب دے گی؟ میرے بھائیوں، یہی قرآن جو جواب دے رہا ہے۔ اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں منتر، قرآن کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے۔ رگ وید کانڈ 1 سوکت 1 منتر نمبر 1۔ اگنی میلے، اگنی میلے، میلے سنسکرت کا ایک شبد ہے۔ کوئی بھی کام میں شروع کروں گا، آرمب کر رہا ہوں اگنی کے نام سے۔ رگ وید کھولیے آپ، پہلا کانڈ، پہلا منتر، پہلا پرشت، پہلا صفحہ، پہلی لائن، کیا؟ اگنی میل، جو بھی کام میں پرارمب کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اگنی کے نام سے۔ اگنی کو ویدوں میں بہت بڑا معمہ بنایا، کبھی اگنی محمد کے بارے میں بولا گیا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگنی جبرائیل کے بارے میں کہا گیا، کبھی اگنی انسان کو کہا گیا، لیکن اگنی کی سنسکرت میں اس کی اصل ہے اگرڑی۔ اگنی صحیح شبد اگنی کا، اگنی کی ایک اصل ہے اگرڑی، اگرڑی تھا۔ جیسے عربی میں یہاں تعلیل ہوتی نا، قالا اصل میں قوالا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی تعلیلیں ہو کر بنتا ہے جملہ۔ تو اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی، اور اگرڑی کے معنی ہوتے ہیں سب سے آگے، سب سے پہلے، اور اللہ نے یہ لفظ اگرڑی اپنے لیے قرآن میں بھی استعمال کیا۔ هو اللہ الاول، وہ اللہ سب سے پہلے، اول۔ اگرڑی، اگرڑی کا ترجمہ ہے اول، وہ سب سے پہلے، سب سے آگے۔ اور رگ وید بھی اس منتر کے بعد کیا کہا گیا؟ آخری جو کتاب ہوگی، انت میں جو کتاب آئے گی، اس کتاب کے اندر بھی پہلا جملہ یہی ہوگا، سمجھ لینا کہ وہ آخری کتاب ہے اور اس پر ایمان لے آنا۔ وید ویاس جی رگ وید کے اندر کہہ رہے ہیں اسی کے آگے اس پر ایمان لے آنا۔ قرآن نے سب سے پہلے یہی آئے، اٹھائیے اور کھولیے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ اگنی میل، جو بھی کام کر رہا ہوں میں، پرارمب کر رہا ہوں، وہ اگنی، اللہ، سب سے اللہ کے نام سے۔ ذرا غور کرنا، اب ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ دائتو بن جاتا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ رگ وید کے آدھار پر وہ سب کے سب، آگے کا جملہ نہیں بولوں گا، انٹیلیجنس والے بھی آتے ہیں بیچارے، ان کو کیا کرنا بیچارے کو، کبھی کبھی 100 آدمی 1000 دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی 1000 آدمی
ہمالیہ پہاڑ کا یہ چھوٹا سا ٹیلا نظر آتا ہے، خیر کوئی بات نہیں، ان کا کام وہ کریں، ہم اپنا کام کریں۔ لکھ لیجئے گا اگنی میلے، اور لکھنے ہیں لوگ، پہلا کانڈ، پہلا منتر، پہلا ستر۔ آئیے دوسرا دیکھیے، مہی دیوسیہ سویتو پرشٹوتی، مہان ہے وہ دیوتا، مہی مانی مہان، مہی دیوسیہ دیوتا، دیوتا اللہ کے لیے بولا گیا ہے، پرشٹوتی پرشنسا تعریف، سویتو ساری کی ساری، مہی دیوسیہ سویتو پرشٹوتی، مہان ہے وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تعریف پرشنسائیں ہیں، وہ بڑا مہان ہے، یعنی ساری کی ساری پرشنسائیں اور تعریفیں اس مہان دیوتا کے لیے ہیں۔ قرآن الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا، کل کائنات کی پرورش کرنے والا، پالن پوشن کرنے والا ہے۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، آخر میں جس میں یہ منتر ہوں گے اسی کتاب کے اوپر تم ایمان لے آنا۔ اب تیسرا منتر دیکھیے رگ وید کا، بسردیمانا، بڑا دیالو ہے وہ، بسور دیا، دیا مانی رحم، بسور دیمان، بڑا ہی دیالو ہے وہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا منتر تھوڑا سا غائب ہے، لیکن پانچواں منتر موجود ہے وید کے اندر۔ نیسو پھتا رائے آسمان، مالک یوم الدین کا جملہ نہیں ہے، لیکن آگے والا جملہ، نیسو پھتا رائے آسمان، نیسو پتھر رائے، ہائے ایشور ہم کو ہماری بھلائی کے لیے سوپتھر رائے آسمان، ستیہ مارگ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے چل، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ رگ وید کے ان منتروں کے بعد وید ویاس جی نے بالکل کلیئر کر دیا اور بہت ہی صاف الفاظ میں کیا کہا کہ یہی منتر آخری کتاب میں سب سے پہلے آئیں گے۔ اگر آ جائیں اور یہ کتاب تم دیکھ لو تو وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، دیپک جیوتی ہوگی، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی تم پرتیکشا انتظار نہ کرنا۔ اور آئیے ایک چیز اور بتا دیں، اس کتاب کے اندر ایک منتر ایسا ہوگا جو چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا رگ وید میں محمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار؟ 16 بار، ذرا گنتی گنیے گا کتنے بار؟ 16 بار۔ اور اتھرو وید میں محمد کا نام آیا ہے 10 بار، اور سام وید میں محمد کا نام آیا ہے 4 بار، اور یجروید میں نام آیا ہے 1 بار۔ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا۔ کتنے ہوئے؟ 16 10 4 1 31 31۔ رگ وید میں 16 بار محمد محمد یہ لفظ آیا ہے، اتھرو وید میں 10 بار، 16 اور 10 26، سام وید میں 4 بار، 26 اور 4 30، اور یجروید میں 1 بار، تو 30 اور 1 31۔ کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلکی پر جس کو یہ کتاب دی جائے گی، محمد تو نام آ ہی گیا، اسی محمد کو جو پستک دی جائے گی اس میں بھی 31 بار ایک منتر دیکھ لینا۔ اگر اس میں 31 بار کوئی منتر مل جائے، ایک ہی منتر 31 بار، تو وہ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگی اور وہ آخری کتاب ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب آپ ان کی گنتی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے پورے سورہ رحمان میں 31 بار ہی آیت آئی ہوئی ہے۔
31 ٹوائس 31 بار یہ آیت آئی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ ویدوں کے آدھار پر بھی قرآن کا اعجاز سمجھ میں آ گیا ہے. کیا ضرورت ہے ہم تمہیں قرآن سنائیں گے, ہم تمہیں تمہارے منتر, ارے گھوڑے کو گھاس کھلائی جاتی ہے نا, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ کہیں گے آؤ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہندو کیا کہتا ہے, ارے کیا یہ لا 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 کر رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے اذان بتائیں, ہم تمہیں تمہاری اذان نہ بتاتے جو اللہ اپنشد کے اندر آئی. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مل اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مترا ورڑو مدھام. کیا ہے اذان نہیں ہے. اسم اللہ مل اللہ اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مل اللہ اللہ مترا ورڑو. کیا ہے بار بار اللہ کا نام, اور اسی طریقے سے آ رہا اللہ محمد رگ برس سے محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے, اللہ اپنشد کہہ رہی ہے. تو کیا ضرورت ہے ہم تمہیں بولا اس کی طرف کہ اذان, ہاں تمہاری کتاب ہی اگر میرے اذان کی تصدیق کر دے تو کیا ضرورت ہے ہم تم سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تمہارے یہاں تو خود ہی کہا گیا جو بغیر برہم سوتر کے مر جائے تو وہ پاپی ہو کر مرا. اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹے نے کہیں پڑھ لینا. کہاں کہیں کیا, کہا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم, تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم, تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. اتھروا وید کانڈ 20. آئے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا. لا الہ کیا ہوگا, ہرنے پاپن, تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. ہرڑ کے معنی مٹ جانا, ختم ہو جانا. ایک چیز یہاں ہے, یہاں سے مٹ کے دوسری طرف چلی گئی, یہاں سے تو مٹ ہی گئی نا. اسی لیے سیتا جی کو جب راوڑ لے کے بھاگے تو وہاں پر بھی ہرڑ کا لفظ آیا, سیتا ہرڑ ہو گیا, یعنی اس جگہ پر نہ ملی دوسری جگہ چلی گئی. تو ہرنے پاپن, تمہارے سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور سورگ جنت اگر چاہتا ہے تو گولڈن پیراڈائز, اگر چاہتا ہے جنت چاہتا تو کیا کر, جپے نام محمد کا نام جپنے والا بن جا. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا اچھا جملہ, لا الہ ہرنے پاپن الا آج بھی موجود ہے. لا الہ, اسی لیے مہاتما گاندھی جی ہمیشہ پڑھتے تھے ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ہمیشہ پڑھتے تھے, وہ اللہ بھی کہتے تھے ایشور بھی کہتے تھے, ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. لا الہ ہرنے پاپن, اگر لا الہ پڑھ لو گے تو سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد, اگر پیراڈائز جنت چاہتے ہو, سورگ چاہتے ہو, تو پھر محمد کا نام لینے والے بن جاؤ. محمد رسول اللہ کی اطاعت, سیوا کرنے والے, اطاعت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لے آؤ. اسلام کیسے لایا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانتے ہو کیوں؟ عرب کے اندر جب کوئی کافر ہوتا تھا تو جب اسلام لاتا تھا تو اس کو کتنے کلمے پڑھائے جاتے تھے معلوم ہے؟ ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اسلام میں کافر ہے, یہودی اور عیسائی ہے, تو ایک کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن آج کے مولوی کو, آج کے آدمی کو جانتے ہو کتنے کلموں سے مسلمان کیا جاتا ہے؟ نکاح کے موقع پہ بیٹھ جائیے, 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں, 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں مسلمان. سوچ, وہ ایک کلمہ پڑھتا تھا اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا, آج ہم 6 کلمے. اتنے بدنصیب ہے آج کا مسلمان. آج کے مسلمان کے لیے شرم سے مر جانا چاہیے کہ نبی کسی کو مسلمان کرے تو ایک کلمہ پڑھائیں, تو 6 کلمے پڑھاتا ہے. غور کر, یعنی ہم نے کافروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھے, ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا اور گرا لیا ہے. کسی پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے, ایک ہے فیکٹ ہے, حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بتائیے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو شکل میں پڑھا ہے؟ دلیل تو وہی ہے. آئیے نام ایک اور دیکھ لیجیے گا. کیا کہہ رہا تھا میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی جائے گی اس کا نام دیکھیے کیا ہے. 31 بار سورہ یہ آیا نا, فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب آئیے ذرا,
वेद अहमद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद भागवत पुराण अध्याय 12 सूक्त नंबर 4 श्लोक नंबर 19। और अहमद ये किताब लेकर आएगा, वेद अहमदी पुरुष, ये 31 वाली मंत्र वाली किताब किसको दी जाएगी? वेद अहमद। वेद किसको दिया जाएगा? अहमद को। यानी कुरान तो नहीं आया लेकिन वेद आया। भाई वेद, वेद के माना क्या है? विद्या से बना है वेद। विद्या मानी इल्म, इल्म। और इल्म वेद क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसमें इल्म। और कुरान में क्या है? फिजिक्स कुरान में, साइंस कुरान में, इंग्लिश जो आज चीजें चल रही हैं साइंटिफिक, ये कुरान में। यानी दुनिया के सारे उलूम अगर किसी चीज में मौजूद है तो वो कुरान के अंदर। तो इल्म का सबसे बड़ा घर क्या है? कुरान। और वेद उसी को कहा गया, कुरान, यानी जिसमें सारे उलूम मौजूद होंगे। और ये कुरान वेद कौन लेकर आएगा? अहमद। अहमद लेकर आएगा, अहमद को दिया जाएगा। पुरुष महानिमादित। और अकीदा भी बता दिया कि वो इंसान होगा, पुरुष होगा, उसको कोई और मखलूक ना समझ लेना। भागवत पुराण पुरुष कह रही है, पुरुष महानिमादित पुरुष होगा और इतना बड़ा महान होगा वो अहमद कि महानिमादित तो उसके बराबर तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वरुण तपसा, बहुत ही ज्यादा वर्णन करने वाला होगा कुरान का। नबी अकरम कुरान कितना पढ़ते थे? अरे नबी की को समझने के लिए वो कितना कुरान पढ़ते थे। सहाबा पर नजर डाल लो। एक आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं 1 महीने में कुरान को हम रोजाना पढ़। आपने फरमाया नहीं नहीं, 1 महीने में कुरान पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले पढ़ सकता हूँ। उससे भी पहले? ठीक है 20 दिन में पढ़ लिया करो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं उससे भी पहले खत्म करना चाहता हूँ। कहा ठीक है 10 दिन में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी उससे भी पहले मैं खत्म कर सकता हूँ। कहा 1 हफ्ते में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले खत्म करने की ताकत रखता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। फरमाया तब 3 दिन के अंदर पढ़ लेना। आए उमर, इससे पहले तुम कुरान को मुकम्मल न करना, खत्म न करना, क्योंकि ये तुम्हारी समझ से फिर बाला तर हो जाएगा। और लोगों, अगर उमर जैसा जिसके बारे में नबी ये फरमाए, जिसके बारे में इमाम कायनात ये फरमाए, अगर 3 दिन से जिसके बारे में ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसके बारे में ये कहें कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उसके लिए जुमला इस्तेमाल करें कि अगर 3 दिन से पहले तुमने कुरान पढ़ लिया तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आए लोगों, जो एक ही दिन में पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हो, क्या नबी ने तुम्हारी शान में भी कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होता तो तुम होते? अरे वो उमर जिसके बारे में कहा था कि अल्लाह अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन वो जैसा इंसान 3 दिन से पहले कुरान को मुकम्मल करे तो समझ में ना आए। लेकिन आज के इस दौर में हम उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। हाँ, ये तो नहीं कहते हैं कि समझदार हैं, लेकिन अमल से जाहिर जरूर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमीअ मुसलमानों को भी इस बात की हिदायत दे, जमीअ मुसलमानों को। आइए जरा एक और चीज कह देते हैं ना, कुरान पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होगा, पर उस्ताद जब वो आ जाए तो उसी पर ईमान ले आना। यानी वो कुरान जब मिल जाए तो प्रस्ताव उसी किताब की पैरवी करना यना है, इसलिए कि उस किताब के होते हुए फिर कोई दूसरी किताब तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी। न्याय स्वर्ग जन्नत में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और करो, किताब तुम्हारी कह रही है, प्रेस तुम्हारी, लिखने वाला पंडित तुम्हारा, जबान मेरी, बस फर्क इतना है। न्याय, उस किताब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। एक और मंत्र तुम्हें सुना देता हूं, उसके बाद में थोड़ा इस्लामियात पर भी आता हूं। विचरन्ना शोना छोड़िया है ना परते मगोति निर्पलिंग दो दस्युन कोटि छोड़िया है शियति। कल्कि पुराण अध्याय नंबर 24 श्लोक नंबर 2। विचरन्ना शूना छोड़िया है ना प्रतिमगुति निर्बलिंग दस्यूनी कोटि शोनी। वो कल की जब इस धरती पर आएगा तो
اس کو ہر چیز جو ملے گی وہ ایسی ملے گی جو وچاروں سے بالا تر ہوگی. وچرن شونا, جو تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی, تمہارے خیالوں میں نہیں آئے گی. نبی کو خوبصورتی ملی تو ایسی ملی کہ اعتراض کرنے والے کرتے رہ گئے. کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں آیا خوبصورتی کا, آئے عائشہ تیرے شوہر کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا, تیرے شوہر کا ذکر کہاں آیا؟ یوسف کے بارے میں تو آیا, مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی. کہاں ہے تیرے نبی کے بارے میں, تیرے شوہر کے بارے میں؟ یہودی عورت کہہ رہی ہے, مسند احمد کی روایت, حضرت عائشہ نے کہا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا, اچھا ہوا کہ میرے نبی کو نہیں دیکھا. کیا کہا؟ اچھا ہوا کہ انہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ کہتی اگر دیکھ لیتی تو لو رائنا جمال حبیبی لا یقطعن قلوبہن, اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلیاں نہیں دلوں پر چھریاں چلا لی ہوتی. لا یقطعن قلوبہن, اپنے دل کاٹ ڈالتی. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹیں, اور عرب کی عورتوں نے جب میرے نبی کو دیکھا تو اپنے بچے میدان جنگ میں کٹوا دیے, اپنے شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا. اور کہنے والا آیا دیناریہ سجدے سے سر اٹھا, کہا کیا ہوا؟ تیرا باپ شہید ہو گیا. کہا میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا, مجھے یہ بتا فاطمہ کا باپ کیسا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. سجدے میں گر گئی. دوسرا نوجوان آیا, دیناریہ سر اٹھا, کہا کیا ہوا؟ تیرا بیٹا شہید. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا, مجھے آمینہ کے لگتے جگر کے بارے میں بتا. کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. پھر سجدے میں گر کے دعا کر رہی, اللہ محمد کا جھنڈا گرنے نہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نوجوان آیا, نوجوان نے کہا دیناریہ سجدے سے سر اٹھا, کہا کیا ہوا؟ محمد جیت گئے. نہیں, جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, مجھے میرے نبی کے بارے میں بتا. الحمدللہ خیریت سے. چوتھا آیا, اٹھا سر, کہتی ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا تیرا شوہر بھی جنگ میں شہید کر دیا گیا. کلیجے پر چوٹ لگی, پھر بھی کہتی ہے جتنے تھے سب چلے گئے, لیکن مجھے میرے نبی کے بارے میں بتا. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال نہیں کیا, عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا, ام سلمہ کے شوہر کے بارے میں بتا, ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا, سودا کے شوہر کے بارے میں بتا, زینب بنت جہش کے شوہر کے بارے میں. کہا الحمدللہ خیریت سے. نہیں, چل کے دکھا مجھے کہاں ہے. نوجوان لے کے آیا, خیمے کا پردہ ہٹایا, محمد رسول اللہ کے چہرے پہ نظر پڑی. دیناریہ نے دیکھا, چیختی ہے چہرہ دیکھ کر, کل مصیبت بعدک جلل, آقا تیرا چہرہ دیکھا ساری مصیبتیں دور ہو گئیں. تم بات کس کی کرتے ہو؟ جلسے کراتے ہو سیرت پر, چھٹی نہیں ملتی ہے بزرگوں کی تعریف کرنے سے. کبھی آؤ تو صحیح, خدا کی قسم سیرت کا موضوع بڑا وسیع ہے, کبھی فرصت میں کرا لینا پروگرام, کیونکہ محمد اور احمد کی جو بشارتیں ویدوں میں ملتی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں, وہ بڑی دلچسپ ہیں. قرآن کے بارے میں تو گنی چنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ بتا رہا ہوں بچرن اس کو جو چیز بھی ملے گی اتنی عظیم ملے گی کہ وہ بیچاروں میں بالا تر ہوگی, وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئے گی. خوبصورتی ملی تو اتنی کہ اس جیسا کوئی نہیں. عائشہ نے, انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا, اچھا ہوا کہیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دلوں پہ چھریاں چلا لیتی. اور حسان تجھ پر رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے, کیا نقشہ کھینچا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حسان ذرا بتا میں تجھے کیسا لگتا ہوں. کہا حسان نے, اے اللہ کے نبی, احسن منک لم تر قط عینی, میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہے. اور چھوٹے جملے میں واجمل منک لم تلد النساء, اور دنیا نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. عورت نے آج تک کوئی ایسا بیٹا نہ جنا جو آپ سے زیادہ حسین ہو. اور ہاں سنو, بس مختصر کہہ دیتا ہوں, خلقت مبرأ من کل عیب, آپ ہر عیب سے ایسے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں جیسے یہ شیشہ آئینہ ہوتی نہیں, چاہت ہوتی نا کوئی آدمی شیشہ دیکھتا, تھوڑی میری ناک ایسی ہوتی, تھوڑا رنگ میرا گورا ہوتا, یار یہ یہاں ٹیکا نہیں یہاں ہوتا تو اچھا ہوتا.
آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تو حسان نے یہی کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ کی مرضی تھی. یعنی رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے اللہ مجھے ایسا بنا، آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. یہ حسن کی تعریف کی حضرت حسان ابن ثابت نے. اور تیشا بھوشنتی مناسی بشدان باسودیو انگ گراگتی پنیہ گندھا نیلس پرشام ہے اوم بھو بھرگو سواہا تک سویتر وریڑیم بھرگو. وہ اتنا سندر ہوگا کہ سورج کی کرنیں بھی اس کی سندرتا سے ماند پڑ جائیں گی، سورج کی کرنیں پھیل ہو جائیں گی. قرآن نے اسی کو کیا کہہ دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، شبھ سماچار دینے والا بنا کر، اللہ کے عذاب و پرکوپ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. نذیرا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، سورج چمکتا ہوا روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. روشن سورج بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور بڑھیا نے کہا تھا کیا، ام معبد نے کیا کہا تھا، ذرا اس کو اٹھا لیجئے. ہم زیادہ نہیں آئیں گے کیونکہ وچرن سنا سے ہمیں قرآن کو ثابت کرنا ہے، اس کا اعجاز ثابت کرنا ہے. ذرا غور کیجئے گا کیا کہتے ہیں. اتنا عظیم ہوگا کہ ام معبد نے کیا کہا، مجھے میرا دوست بھوکا ہے، مجھے تھوڑا سا برتن دے دے، میں دودھ دو لے. ارے بکری کہاں دودھ دیتی، 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے دودھ چھوڑے ہوئے. ارے برتن تو لا. کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیا نہیں معلوم میرے دروازے پہ کون آیا ہے. وہ نہیں جانتی کہ میرے دروازے پہ کون آیا. اس کو کیا معلوم یہ جہاں جاتا رب کی رحمتیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کو معلوم برتن تو لا. بڑی عرب کے اندر مہمان نوازی اچھی، اٹھایا برتن دے دیا، لے مجھے جھوٹا سمجھتا ہے تو ہی دھو کے دیکھ لے. نبی اکرم بیٹھ گئے، دونوں پیروں سے برتن دبایا. دیکھیے طب نبوی ابن قیم کی بڑا اچھا انداز ہے، ابن قیم پوائنٹ نکالتے. دودھ دہنے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا. بیٹھ گئے، دونوں پیروں سے برتن دبایا گھٹنے سے، اور یہ ایڑیاں کولہوں پہ آپ نے جمائی، دونوں ہاتھوں سے تھن پکڑا، دودھ دھونا شروع کر دیا. سیکھو سیکھو. حضرت عائشہ کہتی 3 کھجور کسی نے تحفتاً دیے، میں نے اٹھا کے رکھ دیے. گرہستی چلانے کا طریقہ سیکھو. یہاں تو جہیز کے سامان نہیں رکھ پاتی ہیں آج کی عورتیں. سیکھو کس طریقے سے گرہستی چلائی جاتی تھی. دودھ دہنا شروع کر دیا. ارے یہ کیا، بکری کا تھن ایسا بڑھتا گیا جیسے سائیکل کے پنچر میں جب ہوا بھرو تو وہ ٹیوب پھولتا جاتا. بکری کا، نبی بڑھتے گئے، بکری کا تھن پھولتا گیا. دویا، دوتے چلے گئے، بھر گیا برتن. خود ابو بکر کو پلایا، خود پیا. پھر بچا تو بڑھیا کو کہتے تو بھی پی لینا، اور جب تک یہ بکری زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی. چلے گیا. کیا کہا، دودھ دیتی رہے گی. چلے گئے آگے. کہا رک جا تھوڑی دیر. بڑھیا نے پیچھے سے کمر دامن پکڑا. اے اجنبی آدمی، میں جانتی تو نہیں تو کون ہے، لیکن میرے دروازے پہ آیا، میرا شوہر شکار کھیلنے گیا، میری دلی تمنا ہے میرے گھر رک جا، میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاؤں تجھے. نہیں ماں میں جانے کے لیے کہاں آیا ہوں، لوٹ کے واپس آؤں گا، دیکھا جائے گا، ابھی جانے دے. چلے گئے. نکلے گھر سے، ابو معبد آ گئے. خوشبو ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. گھر سے اٹھنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ بتا رہا تھا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. اے اب ام معبد کون تھا وہ معلوم نہیں. کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، گال کیسے تھے، سینہ کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، گال کیسے تھے. کہاں اتنی جرت کہاں تھی میری آنکھوں میں کہ نظریں جما کے دیکھ سکوں. اس کے چہرے پہ اتنا رعب، اتنا زلزلہ، اس کے چہرے پر اتنا رعب و دبدبا تھا کہ کسی آنکھ میں طاقت رہی تھی کہ نگاہ ٹکا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکے. اتنا ضرور جو کہہ سکتی ہوں کہ بس وہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو میرے گھر کو روشن کرتے چلا گیا. اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا. تمہیں جو سب سے خوبصورت انسان نظر آئے سمجھ لینا کہ وہی شخص تھا. چہرہ نہیں پتا، خوبصورتی کی مثال دی چاند جیسا ٹکڑا. وچرن نہ سنا، اس کو جو چیز دی جائے گی وہ بالکل بالا تر ہوگی، وچاروں میں نہیں آئے گی. نبی کو خوبصورتی دی تو، نبی کو اخلاق دیا تو ایسا کہ اور دوسرے لوگ. بائبل دیکھیے، وہ نمبر 5 کے آگے پڑھیے گا.
جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، اور بائیں پہ تھپڑ مارے تو دایاں پھر پیش کر دو، اور کوئی تمہارا کرتا اگر چھین لے تو 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ، وہاں جا کے پیجامہ بھی اتار کے دے دو۔ بائبل ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ دلی کی ایک لڑکی تھی بیچاری عیسائی، کیا بولتی، ڈو یو وانٹ، کیا پتہ نہیں انگلش آج کل چل رہی نا، بڑا عجیب ماحول ہے۔ بائبل تھوڑا سا نسخہ دیکھنے آیا ہوں، دیکھا لاجپت نگر میں کرسچن لائبریری، محمد صاحب کا اخلاق کیسا تھا، عیسیٰ مسیح کا ایسا تھا، تو میں نے کہا میں کیا کروں، کہا دیکھیے محمد صاحب نے کہا بدلہ لو، عیسیٰ نے کہا دائیں ہاتھ گال پہ تھپڑ مارو، بایاں دے دو، بایاں مارے تو دایاں، کوئی کرتا چھینے تو پیجامہ بھی دے دو، ہے اس میں، اسی میں جو تمہارا کرتا کوئی چھین لے تو 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ، اور جب دیکھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہاں جا کے پیجامہ بھی اتار کے دے دو۔ اس سے پوچھو ارے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن جس کو دے رہا وہ تو دیکھ لے گا، یہ عقل ہے۔ بائبل کے اندر ڈالٹا، اوریجنلٹی میں ڈالٹا بہت ملا ہوا ہے، یہ عقل دیکھیے آپ۔ اس کے بعد میں کرتا جو لے جائے اس کو پیجامہ بھی دے دو۔ اچھا پھر سنیے، میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جو میرا ایک بھائی مار دے تو دوسرا بھی دے دو، لو اس کو بھی مارو، جو میری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو، لے اس کو بھی لے کے بھاگ۔ کیا کرنا ہے، میں چپ رہو۔ اپنے باس سے جا کے ارے یہ تو عجیب لڑکا ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ جو لڑکا تیار ہو جائے، اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کر لو۔ یہ آج بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طریقے سے اسلام کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بائبل کی اس عبارت پر امریکہ نے بھی عمل نہیں کیا۔ ذرا آپ بتائیے تھا، بائبل کی اس آدھار پر جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو جارج ڈبلیو بش کو چاہیے تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا، یہی نا مطلب ہوا کہ اے اڑانے والوں، تم نے جو یہ سینٹر اڑایا ہماری بائبل کے آدھار پر بدلہ لینا جائز نہیں ہے، میں تمہیں وائٹ ہاؤس بھی دے رہا ہوں۔ نہیں، اس نے عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا، اور یہ آج کے اس دور میں ہے۔ آج ہم سیاسی لوگوں کے نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں، ورنہ آج بھی ہمارا سب سے بڑا پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا دشمن، آج بھی وہ زنا کو پھانسی کی سزا میں آج بھی اس کا قائل ہے۔ وہ شروع سے یہ کہتا آیا ہے کہ بلاತ್کار کی، زنا کی سزا سوائے سزائے موت ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور شاید اس سلسلے میں اگر نام لے دوں تو غلط نہیں ہوگا، مسٹر ایڈوانی جی ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پردھان منتری بہمت کے ساتھ بنا اور پورا سمرتھن اگر ہم کو ملا تو ہم بلاತ್کاریوں کو ایک ہی سزا دیں گے، سزائے موت۔ اچھا کیوں؟ اپنی دکھتی رگ پہ جب پڑی تو یاد آیا سزائے موت۔ محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ سزا بتا دی۔ کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارو، 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو۔ شادی شدہ ہے تو اتنا پتھروں سے مارو کہ جب تک وہ مر نہ جائے اس کو چھوڑو نہیں۔ سزا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک باپ جانتا ہے کہ بیٹی کی عزت جب لوٹی گئی تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ لڑکا جب تک سامنے آئے گا باپ کے کلیجے پہ کیا بیتے گی، بیٹے کے کلیجے پہ۔ یہ احساس محمد رسول اللہ کو تھا کیونکہ آپ روحانی باپ بھی تھے۔ اور سنیے، اس کو جو اخلاق دیے گئے وہ بھی سب سے اچھے، اس کو جو کتاب دی گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ، جو مذہب لے کے آیا وہ بھی سب سے اچھا، اس کی جو امت ہوگی وہ بھی سب سے اچھی۔ وچرنا سنا چھوڑیا ہے نا، تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی اس کی کتاب کا چرچا۔ اس کی کتاب کیسی ہوگی؟ کتاب آج بھی 100 سال کے بعد بائبل میں چینجنگ ہوتی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر، لیکن قرآن میں کبھی چینجنگ ہوئی؟ اور مجھے یاد ہے وہ دن جب میں دلی کی جامعہ ملیہ کے اندر اسٹوڈنٹ کے سامنے جب مجھے وہاں دعوت دی گئی اور وہاں ارلی فنکشن میں جب جامعہ ملیہ میں مجھے بلایا گیا تو ایک کمیونسٹی لڑکا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قرآن میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نئے حالات کے تحت اب بدلنا چاہیے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اب بدلنا چاہیے، اسلام پرانا ہو چکا ہے، اب نئی چیزیں آنی چاہیے، پرانی کرسیوں کے بدلے نئی کرسیاں آتی ہیں، مکان پرانے ہو جاتے ہیں تو ان نئے مکان بنائے جاتے ہیں، مسجدیں پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی شہید کر کے نئی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہر پرانی چیز ختم ہو کر نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ کمیونسٹ لڑکا تھا، غیر مسلم تھا، کیا کہتا ہے؟ بدلنا چاہیے۔ اور میری بڑی بدقسمتی ہے، ہر جگہ جہاں جاتا ہوں لاسٹ ہی میں ڈھکیلا جاتا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میں بڑے بدنام علاقے کا ہوں، سب کے سے گرے ہوئے علاقے کا رہنے والا ہوں، اس لیے سب سے نیچا ٹائم دیا جاتا ہوں۔
بھائی میں اسی ٹاپک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کی پھولن دیوی مشہور رہی، جہاں کا نربھے گجر مشہور رہا، جہاں کی ملائم سنگھ بھی مشہور ہیں، اس علاقے کا ہوں جہاں کی چمبل گھاٹی مشہور رہی جو گنڈوں کا چوروں کا علاقہ ہے، اور چمبل گھاٹی ہمارے یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے بس. تو ایسے علاقے کا میں ہوں، شاید اس لیے ڈھکیلا جاتا ہے مجھے بھی پیچھے. ادھر بھی مجھے لاسٹ میں ڈھکیلا گیا. جب میں نے کہا یہ لڑکا بیچارہ نام تو نہیں جانتا ہوں کون ہے، بڑے اچھے ڈھنگ سے کہتا ہے اسلام کو بدلنا چاہیے، قرآن کو بدلنا چاہیے. میں نے کہا یہ قرآن میرے اور تیرے باپ کی کتاب ہے جو بدلنا چاہیے. میں نے کہا یہ قدرتی نظام ہے اور قدرتی نظام کبھی بدلتا نہیں. میں نے کہا اسلام کو آئے ہوئے 1400، یہ تو بابا آدم سے چلا رہا، لیکن یہ اوریجنل جو اسلام آج جو اس کے بعد اب لاسٹ اس کے بعد ختم کوئی دوسرا مذہب نہیں، یہ اسلام محمد رسول اللہ اس کے اصل گائیڈ اور رہنما. میں نے اس سے کہا کہ قدرتی نظام نہیں بدلتے ہیں، ذرا بتا اسلام قدرتی نظام ہے یا نہیں؟ سورج کو دیکھ، ہمیشہ سے پورب سے نکلتا اور پشچم میں ڈوبتا ہے. میں نے کہا یہ تو یار بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ پرانا. اب یہ قانون بھی بدلنا چاہیے نا، اب پشچم سے نکل کے پورب میں ڈوبنا چاہیے. ہم نے کہا قدرتی نظام نہیں بدلتا. ہم نے کہا بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اب یہ پرانا قانون ہو چکا، بدلنا چاہیے نا، اب شہد نکلنا چاہیے نا، نظام بدلنا چاہیے نا. کون سا نظام؟ آم کے پیڑ سے آم اور سنترے کے پیڑ سے سنترا اور سیب سے سیب پیدا ہوتا ہے، یہ قانون بھی پرانا ہو چکا ہے. اب آم سے امرود اور امرود سے انگور پیدا ہونا چاہیے، ہے نا؟ دیکھ رہا گھور کے. میں نے کہا ایسا مت دیکھ، بہت لوگ دیکھتے ہیں مجھے، تو پہلا آدمی نہیں ہے، تیرے جیسے پتہ نہیں کتنے دیکھ چکے ہیں. بمبئی میں ہم مشہور ہیں اس معاملے میں، نام نہیں ہے. ہم نے کہا اسلام کا نظام قدرتی نہیں بدلا جائے گا. ہم نے کہا ماں کے پیڑ سے پہلے بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا ہوتا مرتا ہے. اب یہ نظام پرانا ہو چکا ہے. ہم نے کہا کیا ہونا چاہیے نا، پہلے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے، بچہ ہو کے مرنا چاہیے. کیا چاہتے ہو؟ قانون بدلنا چاہیے. میں نے کہا ارے وہ تو چھوڑو، تم اپنے ریاضی کا قانون نہیں بدل سکتے ہو، میتھمیٹکس کا. ہم نے کہا 2 2 4 4 4 8 یہ ہمیشہ سے پڑھایا جا رہا اور آج بھی پڑھایا جا رہا. اپنے ٹیچروں سے کہتے ہو 2 2 3 اور 3 3 6 5 5 بتائیں، 2 2 3 اور 3 3 5. کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا جس طریقے سے قدرتی نظام نہیں بدلتا، اسلام بھی قدرتی نظام ہے. یہ تیرے میرے گھر کی کھچڑی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ پارلیمنٹ میں آج قانون بنے گا، دوسری سرکار آئے گی پوٹا ہٹا دے گی، وہ قانون فیل کر دے گی، لیکن یہ ایسا قانون ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہوگا. اللہ کے قانون میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور سنیے قرآن کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بِسُورَةٍ نکرا کا کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے اور شبہ ہے تو جاؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. ابھی شیخ نے بتایا نا جو الفاظ جہاں ہیں اس کے اندر بھی بلاغت. اب بتائیے ہندو دھرم کی جو کتابیں اس میں کوئی بلاغت ہے؟ بلاغت کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ہندو لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں، منتر جو پڑھتے ہیں، پھیرے جو لگتے ہیں، اس میں ایک منتر پڑھا جاتا ہے 4 بار. اوم بھو بھربھوا سواہا، دوسرا پھیرا ہوگا اوم کرو کرو سواہا، اوم منگلم سواہا، اوم دیوس سواہا. یہ 4 منتر پڑھے جاتے ہیں برابر. اوم بھو بھربھوا سواہا، اوم کوکر کو سواہا، اوم منگلم سواہا، اوم دیوس سواہا. یہ 4 منتر ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہندو دھرم کے اندر. لیکن معنی ذرا دیکھیں گے آپ، سواہا معنی جلا دو، ختم کر دو، نشٹ کر دو، برباد کر دو، یہ سواہا کا معنی ہے. اوم بھو بھربھوا سواہا، ہے ایشور، اوم اللہ، بھو بھربھوا سواہا، بھول چوک میں جو غلطی ہو گئی ہو اس کو جلا دے، سواہا کر دے، ختم کر دے. اوم بھو بھربھوا سواہا، اے اللہ بھول چوک میں جو غلطی ہو گئی ہو اس کو چھما کر دے، معاف کر دے. قرآن نے بھی تصدیق کی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا، مؤاخذہ نہ کرنا. چلو مل گئی، مان لیا. اوم کرو کرو سواہا، جو ککرم جان بوجھ کر جو کیے ہیں اس کو بھی سواہا کر دے، جان بوجھ کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. چلو اس کو بھی لے لیا. منگلم، منگل کے معنی ہوتے نیک کام، اچھے کام. دلیل
भागवत पुराण का वो श्लोक, ततस्तु शंभलगिराम में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्यता। कल की अवतार शंभलगिराम मक्का में जन्म लेगा, आखिरी नबी मक्का में आएगा और वो बहुला पापिता, वो गुनाह को खत्म करके मंगलाचार नेक काम शुरू करा देगा। मंगल के माना नेक, ओम मनी अल्लाह, मंगला मंगल नेक, स्वाहा मनी जला दे, यानी अल्लाह हमने जो नेक काम किए हो वो भी जला दे। बलागत देख रहे हैं आप वेद की। हमने जो पूजा पाठ किया, जो दान पान किया, जो खैरात की, जो हमने जो अच्छे काम किए, ओम मंगलम स्वाहा, ईश्वर उसको भी स्वाहा कर दे। और इतना ही नहीं, ओम देवस्य स्वाहा, हमारे जितने भी देवी देवता 33 करोड़ सबको स्वाहा कर दे। जो आदमी अपनी देवी देवताओं को ना छोड़ रहा हो वो आदमी हमें और आपको छोड़ेगा। जरा सोचने वाली बात है। फिर हम आगे चलते हैं। कुरान की बलागत बड़ी अच्छे अंदाज से अभी शेख ने उसी पर पूरी तहकीक खत्म की। तो ये है वेद की जो नेकियों को भी स्वाहा हो रहा है, देवी देवता भी स्वाहा हो रहे हैं, पता नहीं पंडित भी पढ़ रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा उनके। तो ये क्या विचरन्ना सुना, उसको जो किताब दी जाएगी वो विचारों से बालातर होगी, विचारों में नहीं आएगी। और सुनिए, जब तक वो किताब इस दुनिया में रहेगी तब तक कोई आदमी नजात नहीं पा सकता उस किताब के बगैर। दलील संग्राम पुराण, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा आसान हिंदी में अपनी किताब रामचरितमानस के अंदर किया है, यानी आज की जो रामायण पढ़ी जा रही है उसमें किया है। क्या कहते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। जरा गौर करना, इतना ही, आगे बहुत से मंत्र हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। क्या कहा, आए हिंदू भक्तों, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, आए हिंदू भक्तों, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, यहाँ मैं किसी की तरफदारी और हिमायत नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान कर दूंगा। कहा क्या लिखा हुआ है, कहा देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क के अंदर एक 14वीं की रात की तरह चमकने वाला चांद निकलेगा, उसका नाम महामद होगा, उसका नाम महामद होगा। सोतियल भरम गतो सुनो घगुराए, उसको ऐसी अनहोनी बातें दी जाएंगी, अनहोनी बातें दिखाएगा जो दूसरे लोग न दिखा सकें। अनहोनी बात यानी वो मौजिज़े दिखाएगा, वो मौजिज़े दिखाएगा। मौजिज़ा, आज तो मौजिज़ा बयानी लोग करते हैं ना। वो फला को देखा ना, एक लोटे में पूरा तालाब आ गया था। और ये वो राबिया बसरी थी ना, वो समंदर में उनको मालूम नहीं था कि वो किबला कहाँ है, तो खाने काबा उड़ के चलाया उनके पास। अबे अल्लाह के बंदे, सोचना चाहिए। खाने काबा उठ के उनके लिए जा सकता। अल्लाह के नबी खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं, आए काबा, तेरे बाशिंदों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर आप गए तो आप मक्के की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के लिए ये काबा उठकर नहीं गया मदीने। मौजिज़े में करामत में फर्क समझ रहे हैं। लेकिन एक साहब ऐसे भी थे जो बेचारे बहुत, अब सबको करामतें दिखाते थे, उनकी बीवी मानती नहीं थी करामत। एक बार बीवी ने कहा, तुम जानते हो तुम कोई करामत पेश कर रहे, आज मैंने आसमान पे एक आदमी को देखा उड़ रहा था। अरे वो था पीर, एक तुम बने फिरते हो पीर। अरे तुमने उसको देखा है अपनी बीवी से? कहाँ मैंने देखा है? कहा अरे वो मैं ही तो था, मैं ही तो उड़ रहा था। अच्छा तुम उड़ रहे थे? हाँ तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी ने तारीफ की, जब देखा कि मेरा शौहर था तो कहा कि टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। कोई खूबी पसंद नहीं आती। इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, हुकूक ज़ौजैन वाला मसला आ जाएगा। और इसमें एक बार मार खा चुका। मार खाने का मतलब सुनना पड़ी मुझे। एक दफ़ा मर्दों के हक बता दिए थे एक तरफ, और दूसरे दिन औरतों के। तो जिस दिन मर्दों के हक बताए उस दिन औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए उस दिन मर्दों ने गाली दी। ये क्या मामला? उस दिन से दोनों को साथ में लेके चलता हूँ एक दिन में। बड़ा अजीब सा मसला हो गया था। तो
آگے کیا کہا؟ بینا تب تک مدی کویا سوتی البھرم کا سنو گا گوڑا 14ویں رات سے زیادہ چمکے گا وہ آدمی اور انہونی بات ہے معجزے دکھائے گا. دلائل النبوہ میں ایک روایت آئی ایک اونٹ بھاگ رہا ہے اس کا مالک اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کھنجر لے کر اونٹ کو مارنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیوں مار رہے ہو؟ اونٹ نے شکایت کی. مالک کہتا اللہ کے نبی اونٹ میرا کہنا نہیں مانتا اس کو میں نے اتنا مہنگا خریدا اور اس کے باوجود ہی. اچھا کیوں نہیں مانتے اس کا کہنا؟ بتایا میرا مالک نماز میں سستی کرتا فجر کی اور عشاء کی. اچھا مالک سے کہا کیوں ایسی بات ہے؟ کہاں صحیح کہتا آج کے بعد ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا تم بھی اس کا کہنا مانو چلو یہاں سے بھیجو. تو دلائل النبوہ میں روایت اگرچہ ضعیف ہے کمزور ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہونی باتوں کو ظاہر کرنے والا ہوگا. یہ چاند کے 2 ٹکڑے واچے بھوپرتی پریملا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممدا سب ماگیتا مرموچشٹ سمنجیات تتا تتپشچ بودر اتی شروکواد تتا درشتا پرم بسمے ماگیتا چتر میں بھراتر میں دیو کرشیامی کلچم بھونتو باندھوا دیوا سواشے ناو ترشیتا تچھتوا پنڈریکاچ برہمبر بھنبریتی بھون شمبلو وشنو یشتو گرے سمتی پراتر واپیم. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں اللہ جانے مولوی ہے کہ پنڈت ہی کیا ہے. تو شق القمر پورا چاند کے بارے میں پورا دیا ہے اور کیا کہا ہے تب تک مدی کویا. سنسکرت میں مدی مانی میٹھی کویا مانی آواز سندر واڑی یعنی جب تک یہ میٹھی آواز قرآن باقی رہے گا جب تک یہ میٹھی اور سریلی آواز یعنی قرآن دنیا میں باقی رہے گا. بنا محمد پار نہ ہویا تب تک بنا محمد کے کوئی بھی آدمی پار نہیں ہو سکتا. کتابیں موجود ہیں دلائل سامنے ہیں لیکن اب چمگادڑ کو اگر سورج کی روشنی میں نہ دکھے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں اگر ہمیں نہ دکھائی دے تو اس میں ہمارا قصور ہے کتابوں کا قصور نہیں ہے. کتابیں آج بھی ہم کو راستہ بتا رہی ہیں. اور سنیے میرے ساتھیوں باتیں تو بہت تھی لیکن شاید چل نہیں پاؤں. قرآن کا اعجاز ایک اور دکھا دیں. ابھی شیخ نے اس طرف تھوڑی سی رہنمائی کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں بھوپال کے اندر ایک ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ ہیں MBBS MS ڈاکٹر MBBS MS ڈاکٹر. سعودی ایمبیسی سے ان کو قرآن کسی نے انگلش میں پڑھنے کے لیے دے دیا قرآن پڑھنے لگی. ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. قرآن پڑھتے گئے دیکھتے گئے سوچتے گئے سمجھتے گئے اور جب وہ سورہ مومنون کی آیت پہ پہنچے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. مولانا نے بھی شاید اسی سے ملتی جلتی آیت پڑھی. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی میڈیکل سائنس اس قرآن کے اندر 1400 سال پہلے جو آج میں الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتا ہوں آج مجھے اس بات کی تحقیق ہوئی ہے اور یہ 1400 سال پہلے قرآن نے پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا ہے رحم میں تو اس کے بعد پہلے کیا بنتا ہے اس کے بعد میں کیا بنتا ہے اس کے بعد میں کیا بنتا ہے. ارے اس دور میں جب الٹرا ساؤنڈ نے اور میڈیکل سائنس نے اتنی بڑی ترقی نہیں کی تھی پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی میڈیکل سائنس کس نے بتا دی. ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے کیچڑ سے ایسنس سے پیدا کیا. ایسنس گلاب کا پھول اس کو نچوڑ کر عرق بنایا جائے نکالا ایک بوند نکالا وہ ایسنس. کبھی آپ شربت پیتے ہیں تو دیکھیے تھوڑا سا وہ لگا دیتا ہے شربت میں خوشبو آ جاتی ہے کیوڑے کی خوشبو آ جاتی ہے چاکلیٹ کی خوشبو آ جاتی ہے یہ ایسنس ہوتا ہے. ہم نے دنیا کی مٹی کا نچوڑ اس کی کیچڑ اس کے سط سے انسان کو پیدا کیا. کہا میری میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی کہ انسان مٹی کے سط کیچڑ ایسنس سے پیدا ہوا ہے. آگے دیکھیں ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. وہ ذلیل پانی یہاں گرا تھوڑی دیر اگر ایسے کیا تو وہ بہہ گیا لیکن ہم نے اسی ذلیل پانی کو نطفے کو جائے قرار ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. کہا وہ رحم وہ بچے داری اتنی مضبوط ٹھکانے پہ ہوتی ہے کہ پھر عورت اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے کھائے پیے کچھ بھی کرے پھر وہ اللہ کہتا کہ ہم نے ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. ایسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں پھر دیکھیں کہ کیا ہے اس
نطفے سے کیا ہوتا ہے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اسی منی کے قطرے کو، اسی ذلیل پانی کو ہم نے گوشت کا جمع ہوا خون بنا دیا، جمع ہوا خون علقہ بنایا۔ کہا بالکل صحیح ہے، میں نے بھی اپنی مشین الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھا ہے، میں ایم ایس ہوں، سرجن ہوں، میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے اسی کا جمع ہوا خون بنتا ہے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ دیکھیں ثم خلقنا العلقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اسی جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ میری الٹرا ساؤنڈ مشین میرے گھر میں جو لگی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جمع ہوا خون پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اسی گوشت کے لوتھڑے کی ہڈی بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اسی ہڈیوں کے اندر گوشت کو پہنا دیا، پہنا دیا، گوشت پہنا دیا۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ جیتا جاگتا انسان یہاں بنا، یہاں ختم ہوا۔ وہاں کواڑی مارکیٹ نمبر 2 میں بھوپال میں اہل حدیث مسجد کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے آئے مجھے قرآن دینے والوں، مجھے بھی اپنے مذہب میں داخل کر لو، کیونکہ ایسی سحر انگیز کتاب، جادو کی طرح تیر چلانے والی کتاب آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ محترم نے بھی کہا تھا مولانا نے، جلال الدین صاحب نے، کہ جو آدمی جس میدان کا ہو اس کو وہی میدان اس قرآن میں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ ایک میڈیکل ڈاکٹر اور MBBS MS ڈاکٹر تھا، اس کو یہی قرآن میں نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، حقیقت یہ کہ قرآن جیسی کتاب دنیا لانے سے قاصر ہے۔ بس ایک واقعہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت میرا ختم ہو چلا ہے اور آپ کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہاں خطبہ یہ جو ہے تشکر، ہدیہ تشکر لوگ پیش کریں گے، شکریہ کا، آپ کو ذرا بیٹھنا ہے یہاں پر۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، قرآن کی یہ چند آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، خانہ کعبہ کی دیوار پہ حضرت حسان ابن ثابت نے لٹکا دی۔ وہاں مقابلہ ہوتا تھا شعر کا، ایک شاعر آیا اس نے دوسرے کے شعر میں غلطی نکالی، دوسرا شاعر آیا اس نے اس کے شعر میں غلطی نکالی، سب شاعر ایک دوسرے کی غلطی نکالتے تھے اور فیصلہ سب اپنے آپ کو بڑا بنتے تھے۔ ایک دن حسان ابن ثابت گئے اور جانے کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کوئی غلطی نہیں نکال پا رہا ہے۔ کہہ رہا یار یہ کیسا شعر ہے، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت۔ یار شعر میں 2 لائنوں کا ایک شعر ہوتا ہے تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ایک ہو گئی، فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ختم ہو گئی، دوسری تو ہی نہیں۔ اچھا اور سب رے پہ بھی ختم ہو رہا ہے، کلکوثر وانحر ابتر سب رے پہ ختم ہو رہا ہے، شعر بھی لگ رہا ہے یار، بات بھی پوری ہو رہی۔ بڑے بڑے شاعر آ گئے، لوگوں نے کہا حسان کو انعام دو، کہا نہیں، ایک بہت بڑا شاعر اٹھا کہتا میں غلطی نکالوں گا، 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، مہلت لیا، رات بھر غور کر رہا ہے، چوتھی لائن بناتا ہے تو پھنس رہی ہے اس کی، غلطی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے، کیا کیا جائے؟ صبح ہو گئی، لوگ آئے، کیا ہوا؟ اس نے نیچے اپنی طرف سے ایک لائن لکھ دی۔ کیا اس نے اقرار کیا؟ آئے لوگوں میں اس کے اندر برابر دن رات لگا رہا لیکن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا، لیکن میں نے چوتھی لائن کا اس کے اندر اضافہ کر دیا، اگر پسند آ جائے تو مان لو۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ لکھنے کے بعد اس نے بھی ایک ایسی لائن بنائی جو رے پہ ختم ہوئی اور اس نے نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر۔ عرب کے شاعر کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا جو سب سے پہلے، اے لوگوں یہ اوپر والی جو لائن ہے وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان ابن ثابت یہ تمہارا کلام نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت اٹھے کہنے لگے تنزیل من رب العالمین، تم نے سچ کہا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے۔ کہا کہ پھر محمد رسول اللہ جیسا پڑھا آدمی، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بنا نہ سکے، محمد نے کیسے بنایا؟ کہا ہو نہیں سکتا،
اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پکے اور سچے نبی ہیں۔ آج کے اس خطبے سے میں نے یہ بتانا چاہا کہ غیر مسلموں کی کتابوں نے بھی قرآن کی تصدیق کو واضح کیا ہے اور قرآن کو لوہا مانا ہے، اور ان کی کتابوں سے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث جیسی کتابیں ہوتے ہوئے ان کو بھی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ساری مصیبتوں کا حل موجود ہے، قرآن و حدیث میں ہمارے اختلاف کا حل موجود ہے۔ آؤ ہم اپنے فیصلوں کو، ہم اپنے مقدموں کو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے چلتے ہیں۔ ہدیہ تشکر جس کے ذمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی صداقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہمیں قرآن کا پکا سچا شرعی بنا دے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکزی جمعیت علماء اہل حدیث دار السرور بنگلور کے ارباب و حل و عقد کی طرف سے بالخصوص صدر جمعیت و روح روا مولانا احمد اللہ قریشی عمری مدد حفظ اللہ تعالی اور دیگر جواسات ذمہ داران کی جانب سے تمام حضرات علماء کرام و عمائل شہر خصوصاً بلکہ تسلیم خاطر اور دل جمعی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے دوست ہے، ہمارے لیے یعنی وقت کی نفس اور بھرتی ہوئی تحریک دینے علماء اہل حدیث کے کام ختم ہو رہی ہے۔ آپ دین یہ پوری علاقے میں باہر مل رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ آپ مسجد فاطمہ کے پاس آ کر اسے حاصل کر سکتے ہیں جو وہی پر بنائیں گے۔ جو اسے ریلائنس موبائل فون کا اعلان کیا گیا تھا، تمام آپ سے گزارش جاتی ہے کہ آپ تمام میں سے اگر کسی کو فون ملا اعلان یہ ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا ہے، سوال کا پرچہ حوالہ کیا ہے تو یہاں وقت نہیں ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ اسے تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو انعام جواب دیا جائے گا کیونکہ ہمارا کام کی کثرت موجود ہے۔ اور دوسرا تیسرا اعلان یہ ہے کہ اسی حال میں آخر سے تیسری گاڑی میں سیٹ نمبر 5 کے نیچے کچھ پیسے 150 روپے ملے ہیں، آپ اس سائل کے لیے ہو تو آ کر لے جا سکتے ہیں اور 150 روپے اور چوتھا اعلان یہ ہے کہ 10 اکتوبر روز اتوار ڈرائیونگ سٹی کے قریب الحاج حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں مدرسہ عبداللہ کے مکتوم کا افتتاح جنید اللہ علیہ سے نگرانی کے عمل میں رہا ہے۔ آپ تمام مدرسہ کی اور آخری اعلان یہ ہے کہ جو آپ دور دراز